السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ کافی دن ہو گئے نا سٹوری کو، اور یقیناً آپ لوگوں کو انتظار ہوگا کہ بھئی کہانی جو تھی ہماری اسلامی جو چل رہی تھی وہ تھی صندوق کی واپسی۔ تو کہاں پہ ہم نے اسے ختم کیا تھا؟ چلیں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تھا ہم نے جو اختتام کیا تھا لاسٹ ٹائم، وہ یہ تھا کہ انہوں نے جب نماز ادا کی تو پھر جب حضرت شموئیل علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی طرف وحی کی، اور انہی میں سے ایک بادشاہ مقرر کر دیا، یعنی ایک آدمی کو لیا اور اس کو کیا کیا؟ بادشاہ مقرر کر دیا، جس کا نام طالوت تھا۔ طالوت دراصل ایک غریب آدمی تھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقتور جسم عطا فرمایا تھا، علم اور عقل میں بھی وہ دوسروں سے بڑھ کر تھا، اس میں جنگی صلاحیتیں بھی تھی۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ کیا کہنے لگے کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اس پر وہ اڑ گئے، سخت ہو گئے اور کہنے لگے ہم تو اسے بادشاہ نہیں مانیں گے، یہ تو ایک فقیر آدمی ہے، اس کے پاس نہ تو مال ہے نہ کوئی اور چیز، یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس کی نسبت تو ہم بادشاہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے ہم زیادہ بادشاہ بننے کے حقدار ہیں۔ بھائی یہ اعتراض گویا انہوں نے اللہ اور اس کے نبی پر کیا تھا، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا، طالوت کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، اور سن لو بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ایک نشانی بھیجے گا، وہ نشانی طالوت کی بادشاہت کی دلیل ہوگی۔ جب وہ نشانی تمہارے پاس آ جائے تو اس کی پیروی کرنا، اس پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہ کرنا۔ وہ نشانی ایک صندوق ہوگا، فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر تمہارے پاس لائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ بنی اسرائیل اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوئے اور بے صبری سے صندوق کے واپس لوٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہو گیا، صندوق دوبارہ ان کی طرف لوٹ آیا۔ اس کو فرشتے جو ان سے تھے وہ لے کر آئے تھے، ساتھ ہی بنی اسرائیل کو تاکید بھی انہوں نے کی تھی کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے، سب کے سب اس کے گرد جمع ہو جاؤ، اللہ کی مدد اس کے ہاتھوں پر ہی ظاہر ہوگی۔ صندوق کی واپسی کے بعد بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ طالوت نے تمام لشکر کو جمع کیا اور اس کو درست کیا، پھر دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے بیت المقدس یا پھر کیا ہے بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ کئی دن کے مسلسل سفر کی وجہ سے انہیں خوب تھکاوٹ بھی ہوئی، بھوک بھی ستانے لگی اور پیاس کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ایسے حالات میں طالوت نے ان سے کہا، بہت جلد تمہارا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوگا، اس نہر میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان کس قدر مضبوط ہے، تم میں برداشت کی کتنی قوت ہے، تم دشمنوں سے مل کر یا دشمنوں سے کس طرح سے ملتے ہو۔ تو جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ میرے ساتھ ہرگز نہ آئے، اور جس نے پانی نہ پیا یا صرف ایک چلو پانی پیا تو وہ مومن ہے اور میرے ساتھ جنگ میں شریک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک شرط تھی، چنانچہ یعنی آزمائش کے لیے نا۔ تو چنانچہ جب نہر آئی ان میں سے زیادہ لوگوں نے تو پانی خوب پی لیا، اور بہت کم ایسے تھے جو بہت ہی پختہ نکلے، انہوں نے پانی نہ پیا، بس وہی لوگ طالوت کے ساتھ رہ گئے۔ آخر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو دشمن کے لشکر کا قائد جالوت تھا، جالوت ٹھیک ہے، قائد جو اس کا سربراہ تھا، وہ بہت بد اخلاق، سخت گیر اور جنگجو تھا، جنگی چالوں سے خوب واقف تھا، جو بھی اس کے مقابلے میں آتا وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لشکر نے جب نہر عبور کی تو اس کی تعداد بہت تھوڑی سی رہ گئی،
تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں اتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شریک تھے جتنے طالوت کے مخلص ساتھی تھے، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ جو سا تھا دریا عبور کیا تھا، اور ان کی تعداد 300 افراد سے کچھ زائد تھی۔ جالوت کا لشکر تعداد میں کئی گنا بڑا تھا، اس کی تیاری بھی ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اس بڑے لشکر کو دیکھا اور اپنی تعداد کو اس نے بھانپ لیا تو کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجیوں کے خلاف لڑنے کی بالکل طاقت نہیں ہے۔ ان میں سے جو پختہ ایمان والے تھے وہ بول اٹھے، فتح نہ تو زیادہ تعداد سے ہوتی ہے اور نہ زیادہ تیاری کرنے سے، فتح تو بے شک اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ ہم ایسی کتنی جماعتیں دیکھ چکے ہیں جو تعداد میں کم تھی لیکن اللہ کی مدد سے وہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آمنے ہو گئے تو جالوت نے کرخت آواز میں للکارا، اوے میرے مقابلے پر کون آتا ہے؟ بنی اسرائیل کے لشکر کے تمام لوگ خاموش رہے، وہ جانتے تھے کہ جالوت تو بہت جنگجو ہے۔ جب کوئی نہ بولا تو جالوت نے پھر اپنی بھدی آواز میں کہا، کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا بہادر نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے؟ کیا تم سبھی بزدل ہو؟ اس پر بھی سب خاموش رہے۔ آخر ایک کم سے نوجوان باہر نکلا، اس کا نام داؤد تھا۔ اس نے کہا، میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ لشکر کے سالار جو ان سے تھے طالوت، انہوں نے کہا، نہیں، تم اس کے مقابلے پر نہ جاؤ، تم ابھی بہت چھوٹے سے بچے ہو، تمہارا اتنا تجربہ نہیں ہے، تم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ جنگی چالوں سے بھی خوب واقف ہے۔ اس وقت یہ بات عقل مندی کے خلاف تھی کہ خود طالوت جالوت کے مقابلے میں نکلتے، کیونکہ ان کی شکست کی صورت میں سارا لشکر تتر بتر ہو جاتا۔ اس لیے انہوں نے مڑ کر اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور بولے، میں وعدہ کرتا ہوں جو مجاہد اس سرکش کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، چنانچہ اسے بادشاہت میں اپنے حصے دار بھی بنا لوں گا۔ تو اس مرتبہ بھی وہ کم سن نوجوان یعنی داؤد باہر نکلا اور بولا، اے بادشاہ، مجھے مقابلے کی اجازت دے دیں۔ طالوت نے پھر وہی بات کی، ابھی آپ کم عمر ہیں، نا تجربہ کار، اور وہ زبردست لڑاکا ہے، تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ آسانی سے آپ کو قتل کر دے گا۔ اس پر داؤد بولے، اے بادشاہ، کامیابی جسمانی طاقت، اسلحہ اور تجربے سے نہیں ہوتی، اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے جو طاقتور اور غالب ہے۔ میں مومن ہوں اور وہ کافر، اس لیے اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کرے گا۔ دیکھیں ان کو کتنا اپنے رب پر یقین تھا۔ آخر طالوت نے داؤد کو جالوت سے مقابلے کی اجازت دے دی۔ داؤد مجاہدین کی صف سے نکل کر اس کی طرف بڑھا، وہ بھی اس حالت میں کہ نہ تو اس کے سر پر خود تھا، نہ بدن پر زرہ تھی اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا، بس اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک سادہ سا ہتھیار تھا، اس کے سرے میں پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس ہتھیار کو گوپیا کہا جاتا تھا۔ تو طالوت نے دیکھا کہ داؤد کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، تو اس نے اپنی زرہ، خود اور تلوار اٹھا کر داؤد کی طرف بڑھا دی، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ جالوت کی طرف بڑھے۔ جالوت مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسا اور کہنے لگا، اے بچے، چلا جا، کہیں دور جا کے کھیل، تو ابھی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں، یہ تو میدان جنگ ہے۔ اس پر داؤد بولے، میں تو لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آؤ آگے اور میرا مقابلہ کرو۔ جواب میں جالوت نے کہا، اے بچے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کیا جانتا تھا کہ جسے وہ معمولی بچہ سمجھ رہا ہے وہ جرت اور بہادری کا پیکر ہے۔ داؤد مسکرائے اور بولے، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اب جالوت غصے میں آ گیا، اس نے تلوار سونت لی اور داؤد کی طرف بڑھا غصے سے۔ داؤد نے اپنے گوپیے میں رکھا ہوا پتھر تاک کر اس کی طرف پھینکا۔ اوہو، واہ بھئی، پتھر سیدھا جالوت کے سر پر لگا، اس کا سر پھٹ گیا اور وہ زمین پر کیا تھا، گر کر بری طرح تڑپنے لگا، پھر اسی حالت میں مر گیا۔ اس کے لشکر نے جب اپنے بادشاہ کو مرتے دیکھا تو ان پر خوف سا چھا گیا، دلوں میں رعب طاری ہو گیا، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، ہر ایک کو خود بچانے کی فکر میں پڑ گیا وہ تو۔
ٹھیک ہے، طالوت نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اب جالوت کے لشکر کا قتل عام شروع ہو گیا یا پھر انہیں قیدی بنایا جانے لگا۔ آخر طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر پر اللہ کے حکم سے غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ جالوت کے قتل کے بعد طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنی بیٹی کی شادی داؤد سے کر دی، اپنے لشکر کا سپہ سالار بھی انہیں بنا دیا۔ اس طرح داؤد بہت مشہور ہو گئے، بنی اسرائیل ان سے بہت محبت کرنے لگے، وہ طالوت سے بھی بہت زیادہ ان کے محبوب بن گئے تھے، اور یہ داؤد کی عاجزی اور انکساری تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فضیلت بخشی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے، اس کی تسبیحات اور تعریف نے ان کی عظمت کو مزید بڑھا دیا۔ کچھ مدت کے بعد طالوت فوت ہو گئے، داؤد بادشاہ بن گئے، حکومت کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس عرصے میں ان پر اللہ کا ایک زبردست انعام یہ ہوا کہ آپ منصب نبوت و رسالت سے بھی سرفراز کر دیے گئے۔ یاد آیا، یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ آپ نے لوگوں پر عدل و انصاف سے حکومت کی، آپ کو آپ کی نرمی سے جانا جاتا تھا، اللہ نے انہیں علم اور حکمت سے بھی نوازا تھا، پھر نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، ان کی طرف آسمان سے کتاب نازل فرمائی جس کو زبور کہا جاتا ہے۔ ویسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، اس کا کرم تھا اس کا کہ ان جیسی خوبصورت آواز اور کسی کی بھی نہیں تھی۔ آپ بہت زیادہ پرہیزگار، ہمیشہ عبادت کرنے والے، بہت زیادہ تسبیحات کرنے والے انسان تھے۔ آپ رات کو قیام فرماتے اور رات کا تہائی حصہ نماز اور زبور پڑھنے میں گزارتے تھے، اور آپ کی خوبصورت آواز کا عجیب اثر تھا، پرندے سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے، یہاں تک کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پہاڑ بھی آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ آپ کے روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سارے احسانات فرمائے، ان کے لیے نبوت اور بادشاہت کو جمع کر دیا، سریلی آواز سے نوازا۔ حکومت اور بادشاہت کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام بیت المال سے 1 روپیہ بھی نہ لیتے تھے، بلکہ اپنے اہل و عیال کا بوجھ وہ خود اٹھاتے تھے اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے، اور پھر حلال روزی حاصل کرتے تھے اور اسی کو ذریعہ معاش بناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے۔ اچھا، اب بیان کیا کیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں اہل و عیال کا بوجھ بیت المال پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے ساتھ قبول کیا کہ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ لوہا کتنا سخت اور ہارڈ ہوتا ہے نا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کا جو سا کام تھا وہ کیا تھا کہ وہ بڑا ایزیلی اس کو موڑ لیتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں آتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ نرم کرنے کے لیے آگ میں ڈالنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی، نہ انہیں ہتھوڑے برسانے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ آپ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے دھاگوں کی طرح بٹتے تھے، جیسے دھاگا نہیں بٹا جاتا گول، ایک طرف سے ادھر سے ہاتھ سے سرا پکڑ لے، دوسرا بندہ اس ہاتھ سے سرا پکڑ لے اور اس کو بل دیتا ہے، تو اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی لوہے کو اسی طرح سے کیا ہے نرم کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اور یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتا تھا۔ اللہ کی اس نعمت سے جہاں آپ نے خود فائدہ اٹھایا، وہاں اپنی قوم کو بھی فائدہ پہنچایا، یعنی خود ہی نہیں انہوں نے اس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچایا۔ لوہے سے زرہیں بنائی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی تار بناتے، پھر ایک تار کو دوسری سے جوڑ دیتے، اور اس طرح لوہے کا لباس تیار ہو جاتا۔ جنگ کے میدان میں یہ لباس کام آتا۔
اس لباس کو پہننے والا تلواروں اور نیزوں کے وار سے بچ جاتا تھا۔ اتنا یہ دیکھیں، لوہے کا جب لباس ہوتا ہے تو ایک جنگی کے لیے جو جنگ کرنے جاتا ہے تو کیسے اس کے دشمن کے واروں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے زرہ بنائی تھی۔ یہ پہلے انسان یعنی نبی ہیں جنہوں نے زرہ بنائی۔ زرہ پھر آپ یہ زرہیں بنا کر فروخت بھی کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، اور انہی کی کچھ آمدنی آپ اپنے اہل و عیال یعنی گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، اور باقی کی کیا کرتے تھے؟ غریبوں پر تقسیم کر دیتے تھے، یعنی صدقہ اور خیرات کر دیتے تھے۔ آپ اپنے اہل و عیال کے معاملے میں بہت زیادہ کیا تھے؟ غیرت مند تھے۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر دیتے تھے، آپ کی واپسی تک کوئی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں، آج آپ دیکھیں کیا ہم ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے اسی طرح فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کو رزق حلال ہم نے پہنچانا ہے؟ کسی کا آسانی سے آنے والا مال نہیں ان کو کھلانا، بلکہ اسے محنت کر کے ان تک پہنچانا ہے، ان کے منہوں تک، ان کے پیٹوں تک۔ اچھا، اب آپ کی واپسی تک آپ کے گھر میں داخل کوئی ہو سکتا تو تھا نہیں۔ ایک دن آپ باہر گئے ہوئے تھے، گھر کا دروازہ بند تھا، لیکن جب آپ واپس آئے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو گھر میں ایک آدمی نظر آیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ گھر کا دروازہ تو بند تھا، پھر یہ شخص کیسے اندر داخل ہوا؟ آپ نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ جواب میں اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، نہ مجھے کہیں داخل ہونے سے کیا ہے روکا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو ضرور موت کا فرشتہ ہے، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اوہو، موت کے فرشتے سے بھی نہ وہ ڈرے۔ یہ تھا نا اللہ کا توکل، اللہ پر ان کا توکل ہے، اور دیکھے ایمان ان کا، تو انہوں نے الٹا ہی ان کو کیا کہا؟ اس فرشتے کو خوش آمدید یعنی ویلکم کرتا ہوں میں۔ موت کے فرشتے نے آپ کی روح قبض کر لی، آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔ تو اب چلتے ہیں ایک چھوٹا سا لیسن آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کہ بلندی سے پستی میں گرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کہ جب انسان کو اتنا بڑا عہدہ اور منصب ہو لیکن جو ہی کوئی آزمائش آئے اور وہ بالکل نیچے اتر آئے، اس کا سارا کچھ ختم ہو جائے، تو ہے نا تکلیف دہ عمل۔ عزت ذلت میں اگر بدل جائے تو کانٹوں کی طرح چبھتی ہے، لیکن وہ عجیب لوگ تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے عزت کا جنازہ نکال کر خوش تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی محنت کرنے پہ، وہ محنت کرنے کو آر نہیں انہوں نے سمجھا تھا۔ اپنے دامن میں رسوائی کی خاک سمیٹ کر تب بھی مطمئن تھے، اپنی آنکھوں پر حرص و ہوس کی پٹی باندھ کر وہ تب بھی مسرور تھے، خوش تھے۔ اس کا انجام بھی ہولناک تھا، ایسے لوگ ہر برے انجام کے مستحق تھے۔ دنیا کی نظروں میں وہ ذلیل و رسوا ہوئے، مقام اور مرتبے سے محروم ہوئے۔ جب ان کی آنکھیں کھلی تو توبہ کرنے لگے، پھر ان پر اللہ نے بہت بڑا انعام کیا۔ کس وجہ سے؟ توبہ کرنے سے۔ اور وہ انعام کیا تھا، یہ جاننے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم آگے مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور سنیں گے بھی، اور ساتھ پھر ایک بات رہ گئی، ایسا ہی ہے، جانے سے پہلے جو نئے لوگ ہیں وہ کیا کر کے جائیں گے؟ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نکلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلی بھی اسلامی سٹوریز سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ میں شیئر کرنا بھی ضرور سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ شیئرنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے خود اپنے لیے ہی فائدے کا سبب بنتی ہے، صدقہ جاریہ۔ جو کوئی بھی سنے گا وہ آپ کے عمل میں یہ لکھا جائے گا آپ کے نامہ اعمال میں، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسری چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارے ایسے ایک دن میں بہت کچھ آپ کو حاصل ہو جائے گا، بٹ اس چیز کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے، اللہ حافظ، انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ ٹائم اگلی کسی اور اسلامی کہانی یا قصے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔